بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک قمیض پہنائے گا، یعنی خلعت خلافت سے سرفراز فرمائے گا۔ پھر اگر لوگ وہ قمیض اتارنے کا تو اس سے مطالبہ کریں تو ان کی خواہش پر اس قمیض کو مت اتارنا، تو یعنی خلافت کو نہ چھوڑنا۔ جس روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، انہوں نے حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو خلافت کے بارے میں وصیت فرمائی تھی اور میں اس لیے آج اسی وصیت پر قائم ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر مختلف قسم کے اعتراضات بھی کیے جائے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مصر کا ایک شخص حج کے ارادہ سے بیت اللہ شریف آیا تو اس نے ایک جگہ کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے پایا، تو اس نے پوچھا کہ ان میں شیخ کون ہیں، یعنی بزرگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول موجود ہیں۔ تو وہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ عبداللہ بن عمر، میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ میرے ان سوالات کا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کرو۔ اس نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی سے غائب تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، آپ بدر کے معرکہ میں موجود نہیں تھے۔ اس نے پھر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ احد کے مقام سے چلے گئے تھے، یعنی بھاگنے والوں میں شامل تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ بھی کام ہوا تھا، یہ آپ چلے گئے تھے۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، اس وقت بھی عثمان رضی اللہ عنہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس میں شامل نہ تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں، ایسے ہی تھا کہ آپ اس میں شامل نہیں تھے۔ تو اس نے اللہ اکبر کہا۔ بظاہر اس مصری کا یہ سوال تھا، لیکن حقیقت میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کر رہا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں اے مصری، ادھر آ، میں تجھے ان تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں، تم نے سوال کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کے موقع پر موجود نہیں تھے، آپ غزوہ بدر میں ساتھ نہیں گئے تھے۔ ہاں، بدر کے موقع پر جب بدر کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عثمان کے عقد میں تھیں، بیمار تھیں، میرے آقا نے انہیں حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ اور جب غزوہ بدر سے صحابہ کرام کی واپسی ہو رہی تھی، میرے آقا واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ میں، تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان کے لیے بدر کے مجاہدین کا حصہ ہے، جس طرح جو بدر کے اندر مجاہدین شریک تھے انہیں جو حصہ ملا ہے وہ حصہ حضرت عثمان کو بھی ملے گا۔ رہا معاملہ احد کے بارے میں، تو میرے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان
بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کہ یہ جو جب دو لشکر ملے تھے اور وہاں سے کچھ لوگ چلے گئے تھے تو انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے. فَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور تحقیق اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. میں اللہ نے تو بدر احد سے جانے والوں کو معاف فرما دیا تھا. اے مصری تم معاف نہیں کرتے. اور فرمایا ہاں رہا تمہارا تیسرا سوال کہ آپ بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر مکہ والوں کے ہاں حضرت عثمان سے زیادہ عزت و احترام والا حد العزیز اور باعزت شخص کوئی اور ہوتا تو میرے آقا اس کو سفیر بنا کے بھیجتے. معلوم ہوا کہ اہل مکہ کے نزدیک سب سے حد العزیز اور باعزت شخص حضرت عثمان سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا. اسے میرے آقا نے عثمان کو بھیجا تھا. اور فرمایا جب میرے آقا نے بیعت لی، جب تمام صحابہ بیعت کر چکے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس اپنے دائیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا ھذا ید عثمان، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں ہے، ان کے کام کے لیے گیا ہوا ہے. ہمیں یہ ہاتھ عثمان کا ہے. تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے بارے میں فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور بائیں ہاتھ پر آپ نے ان کے طرف سے بیعت کی. ہمیں اے مصری یہ تیرے تینوں سوالات کے جوابات ہیں.